خانو نام کو انسانی زندگی میں بہت اہم مقام حاصل ہے۔ آپ کا نام آپ کی شخصیت پر کیسے اثر انداز ہوتا ہے، آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ آپ جس نام سے جانے جاتے ہیں وہ دو سروں پر آپ کے بارے میں ایک خاص تاثر چھوڑتا ہے، وہ دوسروں پر آپ کے بارے میں ایک خاص تاثر چھوڑتا ہے۔ مشہور امریکی ماہر نفسیات جین وینج کی تحقیق بتاتی ہے کہ جن لوگوں کو مناسب نام نہ مل سکے انہیں نفسیاتی مسائل کا سامنا رہتا ہے۔ نام یہ طے کرتا ہے کہ لوگ ہم سے کیسے برتاؤ کریں گے۔ یونیورسٹی آف ایریزونا کے ماہر نفسیات ڈیوڈ زو، جو ناموں کی نفسیات پر تحقیق کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ کا نام آپ کی شناخت کا سب سے اہم عنصر ہے۔ اسی کی مدد سے لوگ آپ سے بات چیت کرتے ہیں اور دوسروں کے ذہنوں میں آپ کی شبیہ بھی اسی کی وجہ سے بنتی ہے۔ کہتے ہیں کسی کے کانوں کے لیے سب سے مدھر موسیقی اس کے نام کی آواز ہے۔ اب ہمارا کلچر کچھ ایسا ہے کہ ہم عناد اور عنایت دونوں جذبوں سے مغلوب ہو کر ناموں کی اصلی حالت بدل دیتے ہیں۔ ان میں ماں باپ، بہن بھائی، دوست احباب، اساتذہ سب شامل ہیں۔ یہی کچھ ہماری کلاس میں بھی ہوا کہ ہمارے سب سے پیارے استاد صداقت حیات صاحب کی چشم عنایت نے ہمارے دو پیارے دوستوں کے نام یقیناً عنایت کے جذبے سے مختصر نویسی کے اصول پر 1/3 کر دیے۔ ایک احمد خان سے خانو اور دوسرا محمد اقبال سے بالو ہو گیا۔ دونوں یہ نئے نام یا عرف یا تخلص پا کر بظاہر خوش نظر آتے تھے، اور پوری کلاس بھی، کہ جب بھی استاد جی اپنی ٹھوڑی کو داڑھی کے بال بھینچ کر انہیں مونچھوں کے ساتھ ایک کرتے ہوئے پوری قوت سے خانو اور بالو کہتے تو پوری کلاس بہت محظوظ ہوتی۔ اب یہ اندر سے کیسا محسوس کرتے تھے اس کا کسی کو اندازہ نہیں ہوا، نہ ہی کسی نے ان کے دل کا حال جاننے کی کوشش کی۔ بظاہر یہ دونوں خوش ہی نظر آتے تھے کہ محترم استاد گرامی کی چشم عنایت سے کچھ بھی عنایت ہو، اعزاز کی بات سمجھی جاتی۔ بقول میر دیکھیے کس کو شہادت سے سرفراز کریں، راگ تو سب کو ہے اس شوق کی تلوار کے ساتھ۔ احمد خان عرف خانو عرف عام میں ہم اسے امتحان کہتے ہیں۔ یہ مقامی بولی میں احمد خان کا اختصار ہے۔ جیسے گورا ایک کپ آف ٹی کو مختصر کرتے ہوئے کپا تک لے گیا، خانو ہمارا ایک بہت ہی پیارا اور ہنس مخ دوست ہے، ایسا ہنس مخ کہ نرگسیت کے اس دور میں بھی اپنی ذات کو ہدف بنا کے ہمیں ہنساتا ہے۔ مثلاً چند سال پہلے اس کا کویت کے لیے ایک جاب انٹرویو ہوا تو انٹرویو لینے والے کویتی شیخ نے شناختی دستاویزات دیکھنے اور سامنے موجود خانو کی بدن بولی کا مشاہدہ کرنے اور دل میں اس کی عمر کا حساب کرنے کے بعد سوال داغ دیا کہ خان آپ کی اصل عمر کتنی ہے؟ یہ بات خانو نے ہمیں خود بتائی اور خوب ہنسایا۔ ہم نے کہا کہ شیخ جی کا کہا تو درستی ماننا پڑے گا کہ آپ نے ہمیں خود ہی بتا رکھا ہے کہ جب آپ 5 سال عمر لکھوا کر سکول میں داخل ہوئے تو اور اپنے تعلیمی کیریئر کا آغاز کیا تو اس وقت آپ کا چھوٹا بھائی 5ویں جماعت میں پڑھتا تھا۔ ماقبل اپنے والد گرامی کے ساتھ کھیتی باڑی میں ہاتھ بٹانا، کتے اور پجاروں کی سرپرستی کرنا، بھیڑ بکریاں اور گائے بیلوں کے چارے اور آرام کا خیال رکھنا خانو کی اہم ذمہ داریوں میں سے تھا۔ وہ اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریوں کو پوری تندئی سے سر انجام دیتا اور اس سے لطف اندوز بھی ہوتا، یا پھر اس مشکل اور محنت طلب کام کو وقتی طور پر آسان بنانے کے لیے اس میں تفریح کے کچھ لوازمات پیدا کر لیتا۔ یوں کام کا بوجھ اور بوجھل پن کم ہو جاتا، لیکن اپنے ہم عمر اور اپنے سے چھوٹے بچوں کو بستے بغل میں دبائے اور تختیاں ہاتھ میں پکڑے سکول جاتے کہیں دور سے نگاہ حسرت سے دیکھتا بھی رہتا۔ کبھی کبھار اپنے چھوٹے بھائی کی تختی دھو کر اور اس کا قاعدہ پڑھ کر اپنی اس پوشیدہ حسرت کو سہارا دیتا، اور ایسے ہی کسی بابرکت لمحے
یہ فیصلہ بھی کیا کہ میں نے ان سارے کاموں کے ساتھ ساتھ سکول جا کے تعلیم بھی حاصل کرنی ہے۔ بقول میر، دوری سے کروں نالہ و فریاد کہاں تک، ایک بار تو اس شوق سے یارب ہو ملاقات۔ پھر وہ دن آ ہی گیا جب خانو بڑے غرور سے سر اونچا کیے اپنے چھوٹے بھائیوں کے ساتھ سکول پہنچ گیا۔ کچھ ابتدائی مشکلات کے بعد خانو کو سکول میں داخلہ مل گیا۔ سکول جانے سے پہلے اور واپس آنے کے بعد ماں باپ کی کھیتی باڑی اور دوسرے ضروری کاموں میں ہاتھ بھی بٹاتا رہا۔ مثلا سکول جانے سے پہلے صبح سویرے بیدار ہو جاتا، اپنے والد کو ہل جوتنے میں مدد کرتا، ماں کو پڑوس سے خوشبودار دھواں چھوڑتی گوہے کی تھاپی پر آگ کا دہتا انگارہ لا کے دیتا تاکہ اماں آگ جلا کے سکول جانے سے پہلے ان کا ناشتہ تیار کر سکیں۔ واپس آتا تو تختی بستہ رکھتا، گڑ کی روڑی اور ایک روٹی لیتا اور شوہرمے کی طرح راہ چلتے کھاتا سیدھا والد کے پیچھے کھیتوں میں پہنچ جاتا، جہاں وہ جانور چرانے کے ساتھ ساتھ کھیتوں میں کچھ ضروری کام کر رہے ہوتے، جیسے کچھ غیر ضروری جڑی بوٹیوں کو جڑ سے اکھاڑنا، کھیتوں میں ہل چلانے کے بعد بننے والے ڈھیلوں کو توڑنا کہ کھیت فصل بیجنے سے پہلے نہ صرف ہموار ہو جائے بلکہ وتر بھی محفوظ رکھ سکے۔ آس پاس کے دوسرے زمینداروں کے ساتھ اونچی آواز میں تبادلہ خیال کرنا، فصلیں اجاڑتے آس پاس کی ریوڑ بانوں کو اونچی کوک مار کر اجاڑے سے باز رکھنا۔ اب خانو یہ سارے کام سنبھال لیتا، جڑی بوٹیاں نکالتا، ڈھیلے توڑتا، لوگوں سے ڈائلاگ کرتا، ضروری کوکیں مارتا، جانوروں کو گھاس چراتا، لانگی کاٹ کر بکریوں کو کھلاتا، ساتھ ہی ساتھ کچھ وقت نکال کر آس پاس کام کرنے والے دوستوں سے کچھ کھیل بھی لیتا۔ وہ شام کو اس وقت گھر لوٹتا جب سورج دور افق پر تقریباً آدھا پیوست ہو چکا ہوتا۔ درختوں پر چڑیوں نے چیخ مچا رکھی ہوتی۔ خانو ایک لمبی مضبوط ڈانگ اف کی حالت میں کندھے پر رکھے اور نیچے سے اسے دونوں ہاتھوں کی گرفت میں لیے اڑتی دھول سے بے نیاز جانوروں کو ہانکتا گھر لوٹ آتا۔ پجاروں بھی کچھ چارے یا بالن کا بوجھ اٹھائے جانوروں کے پیچھے اور خانو کے آگے صبح خرام ہوتی۔ اس کا بھدا بدرنگ کتا بھی ساتھ ہوتا جو آس پاس کی ہر چیز کو سونگھنا اپنا فرض منصبی سمجھتا تھا، حتیٰ کہ راہ چلتے مسافر کے کترانے اور ہٹویں دور ہو جا کہنے کے باوجود اس کی شلوار کا پائچہ بھی سونگھ لیتا۔ اب گھر پہنچ کر خانو پھرتی کے ساتھ جانوروں کو اپنی اپنی کھرلیوں پر زمین میں گڑے لکڑی کے مضبوط کلوں کے ساتھ مضبوطی سے باندھ دیتا اور پھر جلدی سے منہ ہاتھ دھو کر ماں کے ہاتھ کا بنا تازہ اور گرم کھانا کھاتا، اس سے پہلے کہ سورج اپنی سنہری اور سرخ آبا لپیٹ لے اور گھپ اندھیرا چھا جائے۔ دور مغرب کے سرمئی افق پر کاجل ایسے چھا جائیں اور ماحول کا خول توڑ کر صبح رفتار سانپ اور بچھو صحن میں چہل قدمی کرنے لگے۔ کھانے کے بعد شام یک سیاہ ہو جاتی، بالکل ایسے جیسے سورج نے ایک جھٹکے کے ساتھ اجالے کی آبا کو سمیٹ لیا ہو۔ اب ایک پوسٹ ڈنر محفل جمتی جس میں پڑوس میں رہتے گفتگو کے گرویدہ چچا ماموں اور ان کے خاندان کے افراد شریک ہوتے۔ حالات حاضرہ پر کوئی گھنٹہ بھر بے لاگ تبصرے ہوتے، کچھ ہنسانے کا سامان ہوتا، کہہ چاوک کی طرح سٹاپ برستے، ہنسی اور مسکراہٹوں کا نزول ایسے ہوتا جیسے رنگ برنگے بنٹے پیتل کی پرات میں گر رہے ہوں، اور یوں سونے سے پہلے دن بھر کی تھکاوٹ کا کلا کما ہو جاتا۔ اب مکمل سکوت چھا جاتا، راستے سنسان ہو جاتے، کبھی کسی بچے کے رونے کی آواز آ جاتی یا سردی سے ٹھٹھرتا کوئی کتا یوں ہی رواداری میں دور کالے آسمان پر تنہا ٹہلتے چودھویں کے چاند کی طرف منہ اٹھا کر بھونک دیتا۔